السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 229 تا 232۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا دستور کے موافق یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ظالمین ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پہنچی اپنی عدت کو، تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جبکہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے موافق۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز قیامت پر، اس پر میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت ہی پاکیزگی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا دستور کے موافق یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے، اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھے چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ظالمین ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ طلاق 2 مرتبہ کی ہے، پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدے کے مطابق رکھ لے، خواہ کہ رجعت نہ کرے عدت پوری ہونے دے اور اسی طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے کچھ بھی لو، اگرچہ وہ لیا ہو اسی مال میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، مگر ایک صورت البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ دوبارہ حقوق زوجیت و اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اگر تم کو یعنی میاں بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے، بشرطے کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ سب احکام خداوندی ہیں، تم ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی
جب تک کہ وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور حقوق زوجیت یعنی صحبت کے ادا نہ کرے۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کریں، بدستور پھر مل جائیں، بشرطے کہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ دونوں آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ طلاق و نکاح کے احکام پورے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو یہاں مذکور ہیں طلاق کے معاملے میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی ہے، جیسے بیع و شراء اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام معاملات و معاہدات سے بالا تر ایک حیثیت شرعی عبادت و سنت کی رکھتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے باجماع امت کچھ ایسے شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات بیع و شراء میں نہیں ہوتے۔ اول تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام معاملات و معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں۔ گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں، یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے۔ اگر دو مرد و عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح باطل کالعدم ہے، جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بہت سے شرائط و آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدے کی حیثیت سے زیادہ عبادت و سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن و سنت کے شواہد اس پر قائم ہیں۔ نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات اور معاہدات کی سطح سے بلند رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں، اسی طرح اس معاملے کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہا جس طرح چاہے اس معاملے کو فسخ کر دے اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص حکمیانہ قانون بنایا ہے جس کا بیان آیت مذکورہ میں کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کے انقطاع کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا، نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے۔
اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملے کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ زوجین کے ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایتیں قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ نہ موافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم کی، پھر زجر و تنبیہ کی ہدایتیں دی گئی، اور اگر بات بڑھ جائے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دے۔ آیت میں جس طرح آیا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا میں خاندان ہی کے افراد کو ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر حکمیانہ ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں زیادہ بغض پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے طرفین کا آپس میں مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی طرفین کے لیے راحت اور سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ رشتہ ازدواج ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً فکر و تدبر اور تحمل کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں یہ آزاد اختیار نہیں دیا تاکہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جانا جو عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہے وہ طلاق کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن عورت کو بھی بالکل اسی حق سے محروم نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے ہی پر مجبور ہو جائے۔ اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کرا سکے یا طلاق حاصل کر سکے۔ پھر مرد کو طلاق کا آزادانہ اختیار تو دے دیا، مگر اول تو یہ کہہ دیا کہ اس کا اختیار استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت مبغوض و مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حالت غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا، اور حالت طہر میں بھی جس طہر میں صحبت و ہم بستری ہو چکی ہے اس میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد آیا، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت شمار ہوگی۔ اور جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔
طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفے میں بہت ممکن ہے کہ غصہ دور ہو جائے، معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ معاہدہ نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں رکھا جو عام بیع و شرع کے معاملات و معاہدات کا ہے۔ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ کر دیا تو اسی وقت اسی منٹ میں فریقین آزاد ہو گئے اور پہلا معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ دوسرے سے معاہدہ کر لے، بلکہ معاملہ نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو اس کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے۔ پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے۔ عورت کو دوسرا نکاح حلال نہ ہوگا۔ مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی۔ چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف و صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ دوران عدت میں اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے پھر رجوع کر کے اپنی قید میں ہی رکھ لے۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں، بلکہ اگر دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا ذکر آگے آتا ہے، دوبارہ نکاح بھی آپس میں حلال نہیں۔ آیت مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے اہم احکام کا ذکر ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں اول تو ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے۔ پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی ہے کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے۔ عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا ذکر نہیں آیا۔ درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالات میں عموماً زیر بحث آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض ظالم شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں۔ بیوی تنگ ہوتی ہے اس کی مجبوری سے، یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال کا یا کم از کم مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضے میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنیٰ فرما دی کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دے۔ وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں بعد و مخالفت کی وجہ سے میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور مرد بھی یہی سمجھے تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دی جائے اور لی جائے۔ یہ مسئلہ ضمنی بیان فرمانے کے بعد
پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شرعاً پسندیدہ نہ تھی تو اب نکاح کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا، اور چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کرے، دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخری جملے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کا یہی مطلب ہے۔ تین طلاق اور اس کے احکام کی تفصیل۔ یہاں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر غور کرنے سے بات پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا نامناسب ہے۔ الفاظ آیت کے یہ ہیں الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو حرف ان کے ساتھ فَإِن طَلَّقَهَا فرمانے میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ سیدھی تعبیر یہ تھی کہ الطلاق ثالث کہا جاتا۔ اس کو چھوڑ کر یہ تعبیر اختیار کرنے میں واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی، وہ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جاتی۔ ان فقہا کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون اور محبوب ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی سے کہہ دیا گیا کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں۔ قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین سے عدم طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طہر میں دی دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو طلاق کا بہتر طریق قرار دیا ہے۔ ابن شیبہ رحمۃ اللہ نے اپنے مصنف حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طلاق دینے میں اس کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے اور عدت طلاق 3 حیض پورے ہونے دیے جائیں تاکہ عورت آزاد ہو جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائیں، مگر مرتانی کے الفاظ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ 2 طلاق بیک لفظ بیک وقت نہ ہوں بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہوں۔
الطلاق، طلاقان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہو سکتی تھی، مگر مرتانی ایک ترتیب و تفریق کی طرف مشیر ہے، جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں ہوں تو الگ الگ ہوں۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو 2 روپے ایک دفعہ دے دے تو اس کو 2 مرتبہ دینا نہیں کہتے۔ الفاظ قرآنی میں 2 مرتبہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں 2 طلاقیں دی جائیں۔ بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اسی لیے باتفاق ائمہ و فقہا یہ طلاق سنت میں داخل ہے، یعنی بدعت نہیں۔ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے کی طرف تو خود اسلوب قرآن میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے تیسری طلاق کا مبغوض و مکروہ ہونا ثابت ہے۔ نسائی شریف میں روایت ہے، محمود بن لبید رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اسی بنا پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ فقہا نے تیسری طلاق کو مطلقاً ناجائز اور طلاق بدعت قرار دیا ہے۔ دوسرے ائمہ نے 3 طہروں میں 3 طلاقوں کو اگرچہ سنت میں داخل کہہ کر طلاق بدعت سے نکال دیا، مگر اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ منشا شریعت کا تو یہ ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام ہی ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے۔ اگر بمجبوری اس اقدام کی نوبت آ جائے تو اس کے کم سے کم درجے یعنی 1 طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں تو عدت ختم ہوتے ہی یہی 1 طلاق رجعت رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہے کہ صریح الفاظ طلاق سے 1 طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقائے نکاح کے لیے کافی ہوگا، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ چکے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں میں اب مصالحت ہو جائے اور باہم نکاح کرنا چاہیں تو نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طلاق احسن کے طریقے پر اکتفا نہ کرے، دوران عدت میں مزید 1 طلاق صریح اور صاف لفظوں میں دے دے تو اس نے قطع نکاح کے 2 درجے طے کر لیے جس کی ضرورت نہ تھی، اور ایسا کرنا شرعاً پسندیدہ بھی نہ تھا، مگر بہرحال 2 درجے طے ہو گئے۔ مگر ان 2 درجوں کے طے ہو جانے تک بھی بات وہی رہی کہ دوران عدت میں رجعت کا اختیار باقی رہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے۔
فرق صرف اتنا ہے کہ 2 طلاق تک پہنچنے میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کڑی اور توڑ ڈالی اور اس شرط پر پہنچ گیا کہ اب اگر ایک مرتبہ بھی طلاق دے دے تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جس شخص نے یہ 2 درجے طلاق کے طے کر لیے اس کے لیے آگے یہ ہدایت دی گئی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اس میں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کے لفظوں میں 2 حکم بتلائے گئے۔ اول یہ کہ عدت کے دوران رجعت کر لینا نکاح جدید کا محتاج نہیں، بلکہ صرف امساک یعنی طلاق سے رجعت کر کے روک لینا کافی ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو سابق نکاح ہی کی بنیاد پر تعلق زوجیت بحال ہو جائے گا۔ دوسرے اس میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر اس کا ارادہ اصلاح حال اور صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے تب تو رجعت پر اقدام کرے، ورنہ چھوڑ دے کہ عدت گزر کر تعلق زوجیت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادہ اصلاح کے محض عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجعت کرے۔ اس کے بالمقابل او تصریح بإحسان فرمایا۔ تصریح کے معنی کھول دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ قطع تعلق کے لیے کسی مزید طلاق یا دوسرے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بغیر رجعت کے عدت ختم ہو جانا ہی تعلقات زوجیت ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ابو رزین اسدی نے نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول پر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا، تیسری طلاق کا یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصریح بإحسان جو بعد میں مذکور ہے وہی تیسری طلاق ہے۔ مطلب اس کا جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام تعلقات زوجیت کے کلی انقطاع کا تیسری طلاق سے ہوتا ہے وہی کام اس طرز عمل سے ہو جائے گا کہ عدت کے اندر رجعت نہ کرے، اور جس طرح امساک کے ساتھ بمعروف کی قید لگا کر یہ ہدایت فرما دی کہ رجعت کر کے بیوی کو روکا جائے تو حسن سلوک کے ساتھ روکا جائے، اسی طرح تصریح کے ساتھ بإحسان کی قید لگا کر یہ ہدایت دے دی کہ طلاق ایک معاملے کا فسخ ہے۔ شریف انسان کا کام یہ ہے کہ جس طرح معاملہ اور معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر فسخ معاہدے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بھی غصہ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ کریں، بلکہ وہ بھی احسن سلوک کے ساتھ کریں کہ رخصت کے وقت متعلقہ بیوی کو کچھ تحفے، کپڑے وغیرہ کا دے کر رخصت کریں، جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری آیت میں ارشاد ہے، متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی متعلقہ بیوی کو کچھ جوڑا کپڑے کا دے کر رخصت کریں یا مالی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ رجعت ہو سکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے۔ اس کا جواب عقلی اور عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی مانع نہیں ہوتا۔ قتل ناحق جرم و گناہ ہے، مگر جس کو گولی یا تلوار مار کر قتل کیا گیا ہے
وہ تو قتل ہو ہی جاتا ہے، اس کی موت کا تو اس کو انتظار نہیں کہ گولی جائز طریقے سے ماری گئی ہے یا ناجائز طریقے سے۔ چوری کرنا باتفاق مذاہب جرم و گناہ ہے، مگر جو مال اس طرح غائب کر دیا گیا وہ تو ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمام معاصی اور جرائم کا یہی حال ہے کہ ان کا جرم دگنا ہونا ان کے مؤثر ہونے میں مانع نہیں ہوتا۔ اس اصول کا مقتضا یہی ہے کہ شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کرنا اور بلا وجہ اپنے سارے اختیارات طلاق کو ختم کر کے 3 طلاقیں تک پہنچانا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہو، جیسا کہ سابقہ روایت میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی لیے جمہور امت کے نزدیک یہ فعل غیر مستحسن اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود جب کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز طلاق کا ہوتا ہے، یعنی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں اور رجعت ہی کا اختیار نہیں، نکاح جدید کا اختیار بھی سلب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ اظہار غضب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ محمود بن لبید کی روایت ہے، اس میں 3 طلاقیں بیک وقت دینے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار تو منقول ہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شخص کو مستوجب قتل سمجھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اس کی طلاق کو ایک رجعی طلاق قرار دے کر بیوی اس کے حوالے کر دی ہو، بلکہ دوسری روایت جو آگے آتی ہے جس طرح اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوامر کی بیک وقت 3 طلاقوں کو باوجود ناراضی کے نافذ فرما دیا۔ اسی طرح مذکورہ حدیث محمود بن لبید کے متعلق قاضی ابوبکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوامر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا، جیسا کہ عام عوامر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے۔ جس طرح پہلے شوہر نے کیا تھا اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ الفاظ روایات سے ظاہر یہی ہے کہ یہ تینوں طلاقیں بیک وقت دی گئی تھی، بیک وقت 3 طلاقیں دی تھی، اور حدیث میں یہ فیصلہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ قرار دے کر یہ حکم دیا کہ جب تک شوہر ثانی سے ہم بستری اور صحبت نہ ہو جائے تو اس کے طلاق دینے سے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔
تیسری روایت حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بعد عرض کیا۔ پس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر جھوٹ بولنے والا ہوں گا۔ اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تو عویمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے۔ اور حضرت ابو ذر نے اس واقعے کو روایت کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نقل کر کے یہ الفاظ نقل فرماتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ پیش آیا وہ سنت قرار پایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر و موجود تھا۔ بس اس کے بعد لعان کرنے والوں کے بارے میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے اور پھر وہ کبھی بھی جمع نہ ہوں۔ اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ فرمایا۔ اور محمود بن لبید کی سابقہ روایت میں بھی ابو بکر ابن عربی کی روایت کے مطابق 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور بالفرض یہ بھی نہ ہوتا تو یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق رجعی قرار دے کر بیوی اس کے سپرد کر دی ہو۔ مذکورہ تینوں احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگرچہ 3 طلاق بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناراضی کا موجب تھی، مگر بہرحال اثر ان کا یہی ہوا کہ تینوں طلاقیں واقعی میں قرار دے دی گئیں۔ مذکور صدر تحریر سے یہ ثابت ہوا کہ بیک وقت 3 طلاق کو 3 قرار دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، مگر یہاں ایک اشکال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے سے پیدا ہوتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور اس کے الفاظ حدیث میں کچھ اس طرح منقول ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب یہی ہوگا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان فقہائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے تابعین کے مجمع عام میں ہوا، کسی سے ان پر انکار یا تردد منقول نہیں، اور جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہیں۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ اور امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور بعض اہل ظاہر نے کہا کہ اس سے 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فرمایا اور ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے جن کو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کا علم تھا، تو ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا اور کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا۔ اگرچہ امت کے لیے عمل کی راہ باجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین مقرر ہو گئے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اگرچہ غیر مستحسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود جس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسرے شخص سے نکاح و طلاق کے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لیکن علمی اور نظری طور پر یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ سابقہ تحریر میں متعدد روایات حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ فرمایا ہے، اس کو رجعت یا نکاح جدید کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت میں اور عہد صدیقی میں اور 2 سال تک عہد فاروقی میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق کا فیصلہ فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی اسی طرح تسلیم کر لیا جائے کہ عہد رسالت عہد صدیقی میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے کو کیسے بدل دیا، اور بالفرض ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تھی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟ ان دونوں سوال کے حضرات فقہاء و محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں صاف اور بے تکلف جواب دہ ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع طلاق ثلث کی ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے، وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق کہے یا میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی کہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں، دوسرے یہ کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کہا ہو کہ 3 طلاق کی نیت نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام اور غالب تھی۔ اگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے یہ الفاظ مقرر بولے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حلفی بیان کی تصدیق فرما دیتے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس کی تصدیق حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البنت کے ساتھ طلاق دے دی تھی۔ یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، مگر 3 اس کا مفہوم صریح نہیں تھا، اور حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری نیت تو اس لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی
بلکہ ایک طلاق دینے کا قصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طلاق قرار دے دی۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، مگر امام ابو داؤد نے ترجیح اس کو دی ہے کہ دراصل رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ البتات سے طلاق دی تھی۔ یہ لفظ چونکہ عام طور پر 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، اسی لیے کسی راوی نے اس کو 3 طلاق سے تعبیر کر دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات باتفاق ثابت ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس وقت قرار دیا جبکہ انہوں نے حلف کے ساتھ بیان دیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر 3 کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہی نہ رہتا، نہ ان سے سوال کی کوئی ضرورت رہتی۔ اس واقعے نے یہ بات واضح کر دی کہ جن الفاظ میں یہ احتمال ہو کہ 3 کی نیت کی ہے یا ایک ہی کی تاکید کی ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفی بیان پر ایک قرار دے دیا، کیونکہ زمانہ صدق و دیانت کا تھا۔ اس کا احتمال بہت بعید تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریقہ جاری رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آئندہ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا۔ دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف ایک طلاق کی بیان کرنے لگے، تو یہ محسوس کیا گیا کہ اگر آئندہ اسی طرح طلاق دینے والے کے بیان نیت کی تصدیق کر کے ایک طلاق قرار دی جاتی رہی تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی اس سہولت کو بے جا استعمال کرنے لگیں اور بیوی کو واپس لینے کے لیے جھوٹ کہہ دیں کہ نیت ایک ہی کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست اور انتظام دین میں دور بینی کو سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درست سمجھ کر اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ اب بھی دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے۔ اسی لیے قانون یہ بنا دیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی 3 ہی طلاق قرار دی جائیں گی، اس کی یہ بات نہ سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مذکور صدر واقعے میں جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی اسی مضمون کی شہادت دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے، اس کی تصدیق روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔
اور اس سے ان دونوں سوالوں کا خود بخود حل نکل آتا ہے کہ روایات حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ کرنا متعدد واقعات سے ثابت ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت میں 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا، کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو 3 کے لفظ سے دی گئی یا تکرار طلاق 3 کی نیت سے کیا گیا، اس میں عہد رسالت میں بھی 3 ہی قرار دی جاتی تھی۔ ایک قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں ثلث کی تصریح نہ ہو، یا 3 طلاق دینے کا اقرار نہ ہو، بلکہ 3 بطور تاکید کے کہنے کا دعویٰ ہو۔ اور یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو ایک قرار دیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مخالفت کیوں کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے اتفاق کیسے کر لیا؟ کیونکہ اس صورت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سہولت کے بے جا استعمال سے روکا ہے۔ معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف کا یہاں کوئی شبہ ہی نہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پہنچی اپنی عدت کو، تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور اس کو جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے پہلے بھی 2 آیتوں میں قانون طلاق کی اہم دفعات اور اسلام میں طلاق کا عادلانہ اور معتدلانہ نظام قرآن کریم کے اسلوب کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب مذکور الصدر 2 آیتوں میں چند احکام و مسائل مذکور ہیں۔ پہلی آیت میں مسئلہ یہ ارشاد ہوا کہ جب مطلقہ رجعی عورت کی عدت گزرنے کے قریب آئے تو شوہر کو 2 اختیار حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ رجعت کر کے اس کو اپنے نکاح میں رہنے دے، دوسرے یہ کہ رجعت نہ کرے اور تعلق نکاح ختم کر کے اس کو بالکل آزاد کر دے۔ لیکن دونوں اختیاروں کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید لگائی کہ رکھنا ہو تو قاعدے کے مطابق رکھا جائے، اور چھوڑنا ہو تب بھی شرعی قاعدے کے مطابق چھوڑا جائے۔ اس میں بالمعروفی کا لفظ دونوں جگہ علیحدہ علیحدہ لا کر اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ رجعت کے لیے بھی کچھ شرائط اور قواعد ہیں، اور آزاد کرنے کے لیے بھی دونوں حالتوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے شرعی قاعدے کے موافق کرے۔ محض وقتی غصے یا جذبات کے ماتحت نہ کرے۔ دونوں صورتوں کے شرعی قواعد کا کچھ حصہ تو خود قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، باقی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً اگر واقعہ طلاق کے بعد مفارقت کے ناگوار عواقب کا خیال کر کے
رائے یہ ہو جائے کہ رجعت کر کے نکاح قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ پچھلے غصے اور ناراضگی کو دل سے نکال کر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا پیش نظر ہو۔ عورت کو اپنی قید میں رکھ کر ستانا اور تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اسی کے لیے آیت متذکرہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی اپنی عورتوں کو نکاح میں اس لیے نہ روکو کہ ان پر ظلم کرو۔ دوسرا قاعدہ رجعت کا یہ ہے کہ جو سورہ طلاق میں ذکر کیا گیا، وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، آؤ آپس میں سے دو معتبر شخصوں کو گواہ کر لو، پھر اگر گواہی کی حاجت پڑے تو ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے بلا رو رعایت گواہی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کا ارادہ کرو تو اس پر دو معتبر مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو اس گواہی سے کام لیا جا سکے۔ دوسرے، خود انسان کو اپنے نفس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رجعت پر شہادت کا قاعدہ نہ جاری کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عدت پوری گزر جانے کے بعد بھی اپنی غرض یا شیطانی اغوا سے یہ دعوے کر بیٹھے کہ میں نے عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ ان مفاسد کے انسداد کے لیے قرآن کریم نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ رجعت کرو تو اس پر دو معتبر گواہ بنا لاؤ۔ معاملے کا دوسرا رخ یہ تھا کہ عدت کی مہلت اور غور و فکر کا وقت ملنے کے باوجود دلوں کا انقباض اور ناراضی ختم نہ ہوئی اور قطع تعلق ہی برقرار رکھنا ہے تو اس صورت میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ دشمنی اور انتقامی جذبے بھڑک اٹھیں، جن کا اثر دو شخصوں سے متعدی ہو کر دو خاندانوں تک پہنچ سکتا ہے اور طرفین کی دنیا و آخرت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس کے انسداد کے لیے مختصر طور پر تو یہی ارشاد فرمایا گیا، او سرحوہن بمعروف، یعنی چھوڑنا اور قطع کرنا ہی ہو تو وہ بھی قاعدے کے موافق کریں۔ اس قاعدے کی کچھ تفصیلات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں، باقی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور عملی بیان سے ثابت ہیں۔ مثلاً اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی بلا کسی عذر شرعی کے ایسا نہ کرو کہ عورت سے طلاق کے معاوضے میں اپنا دیا ہوا سامان یا مہر واپس لے لو یا کچھ اور معاوضہ طلب کرو۔ اور اس کے بعد کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر ہوا ہے ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فائدہ پہنچانے کی تفسیر رخصت کے وقت مطلقہ عورت کو کچھ تحفہ، نقد یا کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا دینا ہے۔ اس میں طلاق دینے والے شوہر پر مطلقہ بیوی کے کچھ حقوق واجب اور لازم کر کے اور کچھ بطور احسان و سلوک کے عائد کر دیے گئے ہیں، جو بلند اخلاق اور حسن معاشرت کی پاکیزہ تعلیم ہے اور جس میں اس طرف ہدایت ہے کہ جس طرح نکاح ایک معاملہ اور باہمی معاہدہ تھا، اسی طرح طلاق بھی ایک معاملے کا ختم کرنا ہے۔ اس فسخ معاملے کو دشمنی اور جنگ و جدال کا سامان بنانے کی کوئی وجہ نہیں۔ معاملے کا انقطاع بھی خوبصورتی اور حسن سلوک کے ساتھ ہونا چاہیے کہ طلاق کے بعد مطلقہ بیوی کو فائدہ پہنچایا جائے۔
اس فائدے کی تفصیل یہ ہے کہ ایام عدت میں اس کو اپنے گھر میں رہنے دے، اس کا پورا خرچ برداشت کرے، اگر مہر اب تک نہیں دیا ہے اور خلوت ہو چکی تو پورا مہر ادا کرے، اور خلوت سے پہلے ہی طلاق کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو آدھا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ تو سب حقوق واجبہ ہیں جو طلاق دینے والے کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے، اور مستحب اور افضل یہ بھی ہے کہ متعلقہ بیوی کو رخصت کرنے کے وقت کچھ نقد یا کم از کم ایک جوڑا ادا کر کے رخصت کیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے کہ جو چیزیں عرفاً جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے کے اسباب اور خاندانوں کی تباہی تک پہنچنے والی ہیں، ان کو دائمی محبت و مسرت میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان سب احکام کے بعد ارشاد فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یعنی جو شخص ان حدود خداوندی کے خلاف کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہاں ہر ظلم و جور کا انتقام بارگاہ خداوندی میں لیا جائے گا، اور جب تک مظلوم کا بدلہ ظالم سے نہ لے لیا جائے گا آگے نہ بڑھے گا۔ اور دنیا میں اگر بصیرت اور تجربے کے ساتھ غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ کوئی ظالم بظاہر تو مظلوم پر ظلم کر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن اس کے نتائج بد اس دنیا میں بھی اس کو اکثر ذلیل و خوار کرتے ہیں، اور وہ سمجھے یا نہ سمجھے اکثر ایسی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ ظلم کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ چکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب حکیم اور خاص انداز بیان ہے کہ وہ قانون کو دنیا کے قوانین تعزیرات کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ مربیانہ انداز میں قانون کا بیان، اس کی حکمت و مصلحت کی وضاحت، اس کے خلاف کرنے میں انسان کی مضرت و نقصان کا ایسا سلسلہ بیان کرتا ہے جس کو دیکھ کر کوئی انسان جو انسانیت کے جامے سے باہر نہ ہو ان جرائم پر اقدام کر ہی نہیں سکتا۔ ہر قانون کے پیچھے خدا کا خوف، آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ کھیل بنانے کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نکاح و طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حدود و شروط مقرر کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا، اور دوسری تفسیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے تو ہنسی مذاق میں کہہ دیا تھا، طلاق یا عتاق کی نیت نہیں تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ طلاق و نکاح کو اگر کسی نے کھیل یا مذاق میں بھی پورا کر دیا تو وہ نافذ ہو جائیں گی، نیت نہ کرنے کا عذر مسموم نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پر کرنا دونوں برابر ہیں، نمبر 1 طلاق، نمبر 2 عتاق، نمبر 3 نکاح۔ حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو قصد و ارادے سے کہنا اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا برابر ہے، نمبر 1 طلاق، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 رجعت۔ ان تینوں چیزوں میں حکم شرعی یہ ہے کہ 2 مرد و عورت اگر بلا قصد و نکاح ہنسی ہنسی میں گواہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول بھی کر لیں تو بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلا قصد ہنسی ہنسی میں صریح طور پر طلاق دے دے
تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ رجعت کرے تو رجعت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی غلام کو ہنسی میں آزاد کرنے کو کہہ دے تو غلام باندی آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہنسی مذاق کوئی عذر نہیں مانا جاتا۔ اس حکم کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں انسان کو حق تعالیٰ کی اطاعت اور آخرت کے خوف کا سبق دیا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر نازل فرمائے، اور یاد کرو اس خاص نعمت کو جو کتاب و حکمت کی صورت میں تمہیں دی گئی، اور اللہ سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، تمہاری نیتوں اور ارادوں اور دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے باخبر ہیں۔ اس لیے اگر بیوی کو طلاق دے کر آزاد ہی کرنا ہو تو باہمی نزاع اور ایک دوسرے کی حق تلفی اور ظلم سے بچنے بچانے کی نیت سے کرو۔ غصے کے انتقام یا بیوی کو ذلیل و رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ کرو۔ تیسرا مسئلہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ شریعت و سنت کی نظر میں اصل یہی ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق دینے پر مجبور ہی ہو جائے تو صاف لفظوں میں ایک طلاق رجعی دے دے تاکہ عدت تک رجعت کا حق باقی رہے۔ ایسے الفاظ نہ بولے جن سے فوری طور پر تعلق زوجیت منقطع ہو جائے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں، اور نہ 3 طلاق تک پہنچے جس کے بعد آپس میں نکاح جدید بھی حرام ہو جائے۔ یہ اشارہ لفظ طلقتم النساء کو لفظ مطلق بلا قید کے ذکر کرنے سے حاصل ہوا، کیونکہ جو حکم اس آیت میں بتلایا ہے وہ اگرچہ صرف طلاق رجعی 1-2 تک کے لیے ہے، طلاق بائن یا 3 طلاق کا یہ حکم نہیں، مگر قرآن کریم نے کوئی قید اس کی ذکر نہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل طلاق مشروع رجعی طلاق ہی ہے، دوسری صورتیں کراہت یا ناپسندیدگی سے خالی نہیں۔ دوسری آیت میں اس ناروا ظلمانہ سلوک کا انسداد کیا گیا ہے جو عام طور پر مطلقہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کو دوسری شادی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پہلا شوہر بھی عموماً اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرے شخص کے نکاح میں جانے سے روکتا اور اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی اس کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، اور ان میں بعض اس طمع میں روکتے ہیں کہ اس کی شادی پر ہم کو کوئی رقم اپنے لیے حاصل کر لینی پڑی، کہ بعض اوقات مطلقہ عورت پھر اپنے سابق شوہر سے نکاح پر راضی ہو جاتی ہے، مگر عورت کے اولیاء اقربا کو طلاق دینے کی وجہ سے ایک قسم کی عداوت اس سے ہو جاتی ہے، وہ اب دونوں کے راضی ہونے کے بعد بھی ان کے باہمی نکاح سے مانع ہوتے ہیں۔ آزاد عورتوں کو اپنی مرضی کی شادی سے بلا عذر شرعی روکنا، خواہ پہلے شوہر کی طرف سے ہو یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے، بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کا انسداد اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی، اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ اس کے بعد یہ شخص اپنے فعل پر پشیمان ہوا
اور چاہا کہ دوبارہ نکاح کر لے۔ اس کی بیوی یعنی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی اس پر آمادہ ہو گئی، لیکن جب اس شخص نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا تو ان کو طلاق دینے پر غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا اعزاز کیا، اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے اس کی یہ عزت قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم میرے پاس آئے ہو کہ دوبارہ نکاح کروں، خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن کا پیش آیا تھا۔ ان واقعات پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے کو ناپسند و ناجائز قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ آیت کریمہ کے سنتے ہی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خود جا کر اس شخص سے بہن کا دوبارہ نکاح کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تعمیل فرمائی۔ اس آیت کے خطاب میں وہ شوہر بھی داخل ہیں جنہوں نے طلاق دی ہے اور لڑکی کے اولیاء بھی، دونوں کو یہ حکم دیا گیا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مت روکو مطلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں، خواہ پہلے ہی شوہر ہوں جنہوں نے طلاق دی تھی یا دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی گئی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی جب دونوں مرد و عورت شرعی قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو، جس میں اشارہ فرمایا گیا اگر ان دونوں کی رضامندی نہ ہو، کوئی کسی پر زور زبردستی کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدے کے موافق نہ ہو، مثلاً بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائیں، یا 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، تو ہر مسلمان کو بلاخصوص ان لوگوں کو جن کا ان مرد و عورت کے ساتھ تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ اسی طرح کوئی لڑکی بلا اجازت اپنے اولیاء کے اپنے کفو کے خلاف دوسرے کفو میں نکاح کرنا چاہے یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرنا چاہے جس کا اثر خاندان پر پڑتا ہے، جس کا اس کو حق نہیں، تو یہ رضامندی بھی شرعی قاعدے کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا تراضوا کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضا یا اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ آیت کے آخری جملے میں 3 ارشاد فرمائے گئے، ایک یہ کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہیہ کا پورا پابند ہو، اور جو لوگ ان احکام کی اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں خلل ہے۔
دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذالکم ازکی لکم واطہر، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ ان کی خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ و فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تیسرے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اس کا وبال ان لوگوں پر بھی عائد ہوگا جنہوں نے ان کو نکاح سے روکا، اور وبال آخرت سے پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا یہ ابتلا خود مردوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دے، جیسا کہ رات دن مشاہدے میں آتا ہے۔ اس صورت میں وبال آخرت سے پہلے ان کا عمل دنیا ہی میں وبال بن جائے گا، اور اگر مطلقاً نکاح سے تو نہ روکا مگر ان کی پسند کے خلاف دوسرے شخص سے نکاح پر مجبور کیا گیا تو اس کا نتیجہ بھی دائمی مخالفت اور فتنہ و فساد یا طلاق و خلا ہوگا، جس کے ناگوار اثرات ظاہر ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان کو ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا ہی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا سبب ہے۔ تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی تمہاری مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ مطلقہ عورتوں کو نکاح سے روکتے ہیں وہ اپنے نزدیک اس میں کچھ مصالح اور فوائد سوچتے ہیں، مثلاً اپنی عزت و غیرت کا تخیل، یا یہ کہ ان کی شادی کے بدلے کچھ مالی منفعت حاصل کی جائے۔ اس شیطانی تلبیس اور بیجا مصلحت اندیشی کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں اور فائدوں سے خوب واقف ہیں، ان کی رعایت کر کے احکام دیتے ہیں، اور تم چونکہ حقائق امور اور معاملات کے انجام سے بے خبر ہو، اسی لیے اپنے ناتمام غور و فکر اور ناقص رائے سے کبھی ایسی چیزوں کو مصلحت اور فائدہ سمجھ لیتے ہو جس میں تمہاری ہلاکت و بربادی ہے۔ تم جس عزت و غیرت کو تھامتے پھرتے ہو، اگر متعلقہ عورتیں بے قابو ہو گئیں تو سب عزت خاک میں مل جائے گی، اور مالی منافع کے ناجائز تصورات ممکن ہے کہ تمہیں ایسے فتنوں اور جھگڑوں میں مبتلا کر دیں جن میں مال کے ساتھ جان کا بھی خطرہ ہے۔ قرآن کریم نے اس جگہ ایک قانون پیش فرمایا کہ مطلقہ عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق نکاح سے روکنا جرم ہے۔ اس قانون کو بیان فرمانے کے بعد اس پر عمل کرنے کو سہل اور اس کے لیے عوام کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے واسطے 3 جملے ارشاد فرمائے، جن میں سے پہلے جملے میں روز قیامت کے حساب اور جرائم کی سزا سے ڈرا کر انسان کو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے آمادہ فرمایا۔ دوسرے جملے میں اس قانون کی خلاف ورزی میں جو مفاسد اور انسانیت کے لیے مضریں ہیں ان کو بتلا کر قانون کی پابندی کے لیے تیار کیا۔ تیسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری اپنی مصلحت بھی اسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرو، اس کے خلاف کرنے میں اگر تم کو کوئی مصلحت سوچتے ہو تو وہ تمہاری کوتاہ نظری اور عواقب سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور طرز بیان صرف یہی نہیں بلکہ تمام احکام میں جاری ہے کہ ایک قانون بتایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ اور آخرت کے حساب و عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہر قانون کے آگے پیچھے
اتقوا اللہ یا ان اللہ خبیر بما تعملون یا ان اللہ بما تعملون بصیر وغیرہ جملے لگائے ہوئے ہیں۔ قرآن ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مکمل نظام حیات اور ہر شعبۂ زندگی پر حاوی قانون ہے۔ اس میں حدود و تعزیرات کا بھی بیان ہے، لیکن اس کی ادا ساری دنیا کے قانون کی کتابوں سے نرالی ہے۔ اس کا طرز بیان حکمیانہ سے زیادہ مربیانہ ہے۔ اس میں ہر قانون کے بیان کے ساتھ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی انسان اس قانون کی خلاف ورزی کر کے مستحق سزا نہ بنے۔ دنیا کی حکومتوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا اور شائع کر دیا، جو کوئی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنی سزا بھگتتا ہے۔ اس کے علاوہ اس اسلوب قرآن اور اس کے مخصوص انداز بیان سے ایک دور رس بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سننے کے بعد انسان اس قانون کی پابندی صرف اس بنا پر نہیں کرتا کہ اگر خلاف کرے گا تو دنیا میں اس کو کوئی سزا مل جائے گی، بلکہ دنیا کی سزا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور آخرت کی سزا کی فکر ہوتی ہے، اور اسی فکر کی بنا پر اس کا ظاہر و باطن خفیہ اعلانیہ برابر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا جہاں کسی ظاہری یا خفیہ پولیس کی بھی رسائی نہ ہو، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ذرہ ذرہ سے باخبر ہیں۔ یہی سب ہے کہ قرآنی تعلیم نے جو اصول معاشرت تیار کیے تھے، ہر مسلمان اس کی پابندی کو اپنا مقصد حیات تصور کرتا تھا۔ قرآنی نظام حکومت کا یہی امتیاز ہے کہ اس میں ایک طرف قانون کی حدود و قیود کا ذکر ہے تو دوسری طرف ترغیب و ترہیب کے ذریعے انسان کے اخلاق و کردار کو ایسا بلند کیا گیا ہے کہ قانونی حدود و قیود اس کے لیے ایک طبعی چیز بن جاتی ہیں جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور تمام نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور قوموں کی تاریخ اور ان میں جرم و سزا کے واقعات پر ذرا گہری نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ قانون سے کبھی کسی قوم یا فرد کی اصلاح نہیں ہوئی، محض پولیس اور فوج سے کبھی جرائم کا انسداد نہیں ہوا۔ جب تک قانون کے ساتھ اللہ کے خوف و عظمت کا سکہ اس کے قلب پر نہ بیٹھے، جرائم سے رکنے والی چیز دراصل خوف خدا اور خوف حساب آخرت ہے۔ یہ نہ ہو تو کوئی شخص کسی سے جرائم کو نہیں چھڑا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔